مکہ کے واقعات کو جب ان کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا مولانا کیا پیغام ہے؟ تو کہا کہ آؤ اپنے دیش کی، اپنی قوم کی، اپنے ایمان کی آزادی کے لیے محنت کرو۔ یہ سوچ لے کر تینوں نوجوان نکلے۔ 1857 میں یہ نوجوان میدان میں آ گئے۔ یہ وہی سوچ لے کر آئے تھے جو مولانا مملوک علی کے واسطے سے آئی تھی، شاہ اسماعیل شہید سے، سید احمد شہید سے۔ وہ سوچ لے کر آگے بڑھے اور شاملی کے میدان میں برسرے پیکار ہو گئے۔ ایک لشکر اٹھا، میرٹھ سے اٹھ کر دلی کی طرف گیا۔ 1857 کا جہاد ہو گیا، شاملی کے اندر لڑائی ہو گئی، لڑ پڑے، ہندوستانی انگریزوں کے سامنے آ کر ٹکرا گئے۔ اس ٹکرانے کے نتیجے میں بہت سے شہید ہو گئے۔ ان میں سے ایک ضامن شہید کے جسم کے سینے کی چھلنی ہو گئے اور وہ تڑپ رہا تھا۔ رشید احمد گنگوہی کی گود میں اس کا سر تھا اور شہید کا خون بہہ رہا تھا۔ رشید احمد گنگوہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا۔ اس کو دلاسا دیتے تھے لیکن وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا۔ کس لیے؟ قوم کے لیے، ملک کے لیے، دیش کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، ظلم کے خلاف، حیا کے لیے لڑ رہا تھا۔ لڑتے لڑتے ایک گولی اس کے سینے میں لگی اور اس کے پیچھے کمر سے پار ہو کر چلی گئی۔ وہ گولی اس کی شہادت کا سبب بن گئی۔ حوروں نے اس کا استقبال کیا۔ میرے بزرگوں، یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں جن کی زندگی کا چپا چپا، ایک ایک انگ، ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے گزرا ہے۔ ہم اس کو دنیا نہ سمجھیں، ہم اس کو دنیا نہ سمجھیں۔ سجدے کرنا آسان ہے لیکن گولی کی گنگھرج میں سجدے کرنا بڑا مشکل ہے۔ آؤ بتلاؤ، ہم نے سجدے کیے سنگ مرمر کی جالیوں پر، فرش پر۔ آؤ، حسین کے ان سجدوں کو کون یاد کرے گا جو حسین نے کربلا کے میدان میں سجدے کیے کہ بھائی کی لاش تڑپ رہی تھی، حسین سجدے کر رہے تھے۔ آؤ، ہم تو نرم بستروں پر سو کر سجدوں کو بھول جاتے ہیں۔ حسین نے کربلا کے میدان میں بھی سجدوں کو نہیں بھلایا، نماز کو نہیں بھلایا۔ وہ سجدے زندہ ہو رہے شاملی میں، وہ سجدے زندہ ہو رہے دلی میں، وہ سجدے زندہ ہو رہے جالندھر کے میدان میں۔ آؤ، ان سجدوں کے لیے محنت کرنے والے اگر دین کے رہبر نہیں تو اور کون دین کا رہبر ہوگا؟ میرے بزرگوں، 1857 کا وہ خطرناک، ہمیں تو علم بھی نہیں، ہمارے اچھے خاصے کھاتے پیتے جیتے جاگتے دانا اور عقل مند 1857 کے ساتھ غدر کا نام لگاتے، غدر کا نام لگاتے۔ غدر بغاوت سے نکلا ہے اور بغاوت صحیح اصولوں پر کام کرنے والی حکومت کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو کہا جائے گا یہ حکومت کا باغی ہے۔ انگریزوں نے 1857 کو کہا کہ یہ غدر ہے، ہندوستانیوں نے کہا غدر نہیں ہے، یہ اپنے حقوق کا مطالبہ ہے، اس کی لڑائی ہے۔ ہم نے آج تک انگریز کے اس جملے کو یاد رکھا۔ آج ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو اس کو غدر کا نام دیتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ان شہیدوں کے جسموں کے ساتھ؟ میرے بزرگوں، 1857 کے بعد انگریز وائسرائے نے ایک کمیٹی بٹھائی، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے دانشمند بیٹھ گئے اور ان کو بٹھا کر کہا گیا کہ وچار کرو کہ ہندوستانی کس طریقے سے ہندوستانی کو پیچھے کیا جائے، ہندوستانی کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور ان کے دلوں سے جہاد آزادی کا جذبہ نکالا جائے۔ تو بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھ گئے، انہوں نے کئی مہینے سر جوڑ کر ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی
کہ ہندوستان میں جب تک 3 چیزیں باقی ہوں گی انگریز چین سکون سے حکومت نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک، جب تک یہ مدرسے ہوں گے اس وقت تک انگریز چین و سکون سے بیٹھ نہیں سکتا۔ شاہ ولی اللہ کے 1000 سے زائد مدرسے دلی کے چوکوں پر، چوراہوں پر، مسجدوں میں، منبروں میں، محرابوں میں، ہالوں میں، بلڈنگوں میں چل رہے تھے۔ انگریز نے سب سے پہلے آرڈر دیا کہ ایک ایک مدرسے کو ختم کر دیا جائے۔ ان مدرسوں کو اجاڑ دیا گیا، ان مدرسوں کو برباد کر دیا گیا، ان مدرسوں کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، ان مدرسوں میں نماز پر بندش لگا دی گئی۔ سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ دلی کی جامع مسجد میں شراب پی جاتی تھی، دلی کی جامع مسجد میں جانور چرتے تھے، دلی کی جامع مسجد میں نماز کے سجدوں پر پابندی تھی۔ سب کچھ ہوا، ان ساری چیزوں کو دیکھا گیا۔ پھر دوسرا آرڈر یہ دیا گیا کہ اس ملک کے اندر جب تک مولوی رہیں گے اس وقت تک انگریز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انگریز وائسرائے نے آرڈر دیا کہ ملک کے چپے چپے سے جتنے مولوی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ 40 ہزار علماء کو دلی سے پکڑا گیا، اطراف سے پکڑا گیا۔ دلی سے پشاور تک جتنے چوک پڑتے تھے ان سارے چوکوں پر پھانسی کے پھندے لگائے گئے، اور گاؤں سے، قصبوں سے، شہروں سے، مسجدوں سے، منبروں سے، محرابوں سے علماء کو، داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو پکڑا گیا اور ان پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ وہ دلی جس کے چپے چپے پر مفتیان اعظام، علماء اکرام، دین کے داعی، قاری قرآن، مفسر قرآن، محدث حدیث سب موجود تھے۔ 1857 کے بعد یہ منظر دکھائی دیا کہ دلی کے اطراف کے کسی گاؤں سے کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے دلی کی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک چکر لگاتا تھا، کوئی مفتی وراثت کا ایک ادنا مسئلہ بتلانے والا نہیں ملتا تھا۔ جہاں جاتے تھے کہاں گئے؟ کہا شہید کر دیا۔ کس طرح شہید کیا؟ میرے بزرگوں، توپ کے نالوں پر 80 سال کے سفید داڑھی والے بزرگوں کو 1857 میں لا کر باندھ دیا، اور انگریز افسر نے ان کی چمکتی ہوئی پیشانی پر چھڑی مار کر کہا کہ اے مولویوں، بٹن دبا کر تمہاری جسموں کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ تم میں سے ایک یہ کہہ دو کہ 1857 کے غدر کے اندر ہم بغاوت پر انگریزوں کے خلاف نہیں تھے، ابھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کے سینے سامنے کی طرف تھے، ان کی کمر توپ کے دہانوں پر باندھ دی گئی تھی، اور وہ کھڑے تھے۔ اس عالم میں انگریز افسر بیان لیتا تھا، خدا کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، مسٹر ٹامسن لکھتا ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، خدا کی قسم، 80 علماء توپ کے دہانوں پر بندے تھے، توپ کا بٹن دبتا تھا، اس کے سینوں کے پرخچے اڑ جاتے تھے، جسم کے لوتھڑے بکھر جاتے تھے، فضاؤں میں بکھر جاتے تھے، کلمہ پڑھتا ہوا مر جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ ایک بھی عالم انگریز کے سامنے اپنے سر کو جھکانا آر محسوس کرتا تھا۔ میرے بزرگوں، آؤ ان کی داستان کو بیان کرتا ہوں جنہوں نے وہ کیا کہ خدا کی قسم آج کا بڑے سے بڑا قائد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دیش کے لیے جو قربانی پیش کی، آج بڑے سے بڑے یہ کلش لگانے والے نہیں کر سکتے۔ آؤ
وہ لوگ نہیں کر سکتے جو ملک کی وفاداری کا الاگ لاتے ہیں، اور ان کی زبان نہیں تھمتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں۔ وفاداری کا اگر پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں فوجی کیمپ کے ایک خیمے میں تھا، اس وقت چمڑے کے جلنے کی بو آئی، میں اپنے خیمے سے باہر نکلا، خیمے کی بیک سائیڈ گیا، پیچھے کی طرف گیا، میں نے دیکھا سفید کرتے والے، سفید داڑھی والے بوڑھے بوڑھے کسی مسجد کے امام مدرسے کے ذمہ دار آئے ہیں، علماء لائے گئے ہیں، یہ دین و اسلام کے قائد ہیں، ان کو کھڑا کیا گیا ہے، اور انگریزوں نے سامنے آگ کا الاؤ جلا رکھا ہے، دیکھتے ہوئے انگارے جل رہے ہیں، اور ان مولویوں کو کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس پر لٹا دیا جائے گا، تم انگریز کے حق کی بات کرو، انگریز کی وفاداری کی بات کرو۔ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم 40 علماء کو ان انگاروں پر لٹا دیا جاتا، ان کے خون کے قطروں کی وجہ سے آگ کے الاؤ کے انگاروں کی گرماہٹ کو، چمک کو بجھا دیا جاتا، اور وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلے جاتے، ایک بھی انگریز کے سامنے سر نہ جھکاتا تھا۔ میرے دوستو، کس کی داستان سنو گے؟ ہمیں تو کوئی سروکار نہیں۔ یہ دعوے کرنا آسان ہے کہ ملک کا وفادار کون ہے کون نہیں، لیکن ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، ثابت کرنا مشکل ہے۔ آؤ ان لوگوں کی داستان کو بیان کیا گیا جو لوگ ملک کے لیے سب کچھ قربان کر کے چلے گئے۔ ایک بوڑھا شخص ہے جس کا نام احمد اللہ ہے، ایک انگریز جج کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کیا گیا، اس کی پیشانی چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ انگریز جج نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے آنسو نکل پڑے، وہ رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، اے انگریز افسر تو کیوں روتا ہے؟ وہ اپنی کرسی پر سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد ان بوڑھے 65 سال کے بوڑھے عالم کے سامنے آ کر کھڑا ہو کے اپنی نگاہیں جھکا کر کہنے لگا، مولانا صاحب، میں نے بنارس کے اندر آپ سے عربی کا درس حاصل کیا ہے، میں آپ کا شاگرد ہوں، آج آپ کی زندگی کا فیصلہ میرے قلم میں ہے، آپ ایک مرتبہ میرے سامنے اقرار کر لیں کہ انگریزوں کے خلاف میں جہاد کے اندر 1857 میں شریک نہیں تھا، میں چھوڑ دوں گا، بری کر دوں گا، آپ اقرار کر دیں۔ تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ بوڑھا 65 سال کا جلال میں آ گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، حالانکہ اس کے پیروں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا، او انگریز میرے شاگرد سن، میں کل بھی انگریز کا دشمن تھا، آج بھی انگریز کا دشمن ہوں، اور موت کے آخری لمحے تک انگریز کا دشمن رہوں گا، میں اس سے توبہ کرنا اپنے ایمان کے خلاف سمجھتا ہوں۔ یہ جذبات دین کے خلاف تھے، ہم نے اس کو دین سے ورے سمجھا۔ یہ اس خباب کی سنت کو زندہ کیا جا رہا تھا جس خباب کو مکہ کے مشرکین کڈنیپ کر کے لائے تھے، اور جرم اس کا کیا تھا کہ اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ اعلان ہو گیا مکے کے کسی چوک پر سوڑی لگاؤ، سوڑی لگائی گئی، مکے کی عورتیں، مکے کے مرد، مکے کے بچے، مکے کے بوڑھے اکٹھا ہو گئے، اور خباب کے خوبصورت چہرے کو جب نوجوان لڑکیوں نے دیکھا اور سولی کے پھندے کو دیکھا، سولی کی لکڑی کو دیکھا، تو سیرت کی کتابیں کہتی ہیں مکے کی نوجوان لڑکی خباب کے چہرے کو دیکھ کر رو رہی تھی، اپنا سینہ پیٹ رہی تھی،
وہ مشرک لڑکیاں تھی لیکن ان کے چہرے پر چمک تھی۔ ابو جہل قریب آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا، اے محمد کے غلام سن، تو نے محمد کا کلمہ پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ کہا اگر ہم تجھے چھوڑ دیں اور محمد کو تیری جگہ لا کر سولی پر چڑھا دے تو اس کو گوارا کرے گا؟ حضرت خباب ایک قدم آگے بڑھے اور بڑھ کر بولے کہ تم میرے آقا کو سولی پر چڑھانے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم اگر میرے آقا کے جسم پر کانٹا بھی چبھے اور میری زندگی کی بخشش ہو تو مجھے وہ کانٹا چبھنا آقا کے جسم پر گوارا نہیں، میں اپنی جان دے دوں گا اس کانٹے کے بدلے۔ میرے دوستو، آج وہی سنت زندہ ہو رہی تھی، ہم اس کو دین سے کیسے نکال دیں؟ ہم کیسے نکال دیں؟ ہم یہ غداری کا ارتکاب کیسے کریں؟ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، زمانہ جتنا چاہے تانے دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بزرگوں، 1857 کے بعد دلی کی سڑکوں پر بچے کھیل رہے تھے، انگریزوں نے دیکھا اور پکڑا، بچہ کس کا ہے؟ کہا اس کا باپ 1857 میں شہید ہو گیا۔ کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے باپ کو پھانسی دے دی گئی۔ کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے باپ کے سینے کو چھلنی کر دیا گیا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے باپ کو انگریز کی فوجوں نے اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ آگ کے الاؤ پر لٹا دیا گیا اس کا باپ۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچے شہیدوں کے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی تدبیر بدل دی، اب انہوں نے اعلان کیا کہ اس ملک کے اندر رنگ و نسل کے اعتبار سے ایسے ہندوستانی تیار کرو جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں لیکن فکر اور سوچ کے حساب سے انگریز ہوں۔ انگریزوں کے ڈاکٹر آئے، انجینئر آئے، پروفیسر لائے گئے، پادری لائے گئے، پوپ لائے گئے، اور وہ اس ملک کے چپے چپے پر بھاشن دیتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ مذہب اسلام حق پر نہیں ہے، عیسائیت حق پر ہے۔ وہ دلیلیں دیتے تھے۔ ان کے مقابلے پر قاسم نانوتوی آئے، ان کے مقابلے پر رشید احمد گنگوہی آئے، ان کے مقابلے پر یعقوب نانوتوی آئے، ان کے مقابلے پر رحمت اللہ کیرانوی آئے، ان کے مقابلے پر علماء دیوبند آئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ایک پادری ہار گیا۔ جب دلیل نہ دے سکا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا، قاسم چل، تیرے سامنے بھی کھانا رکھا جاتا ہے اور میرے سامنے بھی کھانا رکھا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ کھانا کھائے گا وہ جیت جائے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا، کھانا زیادہ کھانا یہ کمال کی علامت نہیں، علامت کمال کی تو یہ ہے کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، تجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک ہفتے کے بعد کمرے کو کھولا جائے، جو زندہ نکلے گا وہ جیت جائے گا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ تدبیریں ہوئیں تو انگریزوں نے کالج کھولے، یونیورسٹی کھولی اور ہندوستانیوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر یہ کہا کہ آؤ ہم تمہیں فری میں تعلیم دیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی کو جب یہ پتا چلا کہ ہمارے 1857 میں شہید ہونے والے شہیدوں کی اولاد کو انگریز بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے 1866 میں دیوبند کی گلی میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور سارے ملک میں اعلان کیا اور بچوں کا ہاتھ پکڑا کہ آؤ، کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، تعلیم بھی دیں گے، وچار بھی دیں گے، ایمان بھی دیں گے، حیا بھی دیں گے، آؤ ان مدرسوں میں آ کر تعلیم کو حاصل کرو۔ چنانچہ ملک کے کونے کونے سے شہیدوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر لایا گیا
اور ان کو تعلیم دی گئی۔ ان بچوں میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا محمود الحسن۔ اس مدرسے کا سب سے پہلا استاذ ملا محمود ہے، اور سب سے پہلا طالب علم جو اس ملا محمود کے سامنے بیٹھا ہے اس کا نام بھی محمود الحسن ہے، اور محمود کے معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ پڑھانے والا بھی تعریف شدہ ہے اور پڑھنے والا بھی تعریف شدہ ہے، دونوں تعریف کے قابل ہیں، اور جن کی تعریف کی گئی ہے جب پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا دونوں محمود ہوں گے تو نتیجہ کیا آئے گا میں اور آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میرے بزرگوں، اس انار کے درخت سے ایک وچار دھارا چلی اور سوچ چلی، ایک پیغام نکلا۔ یہ ملا محمود کہاں سے آئے تھے؟ دلی کی فراش خانے والی مسجد سے نکل کر آئے تھے، سلسلہ شاہ اسماعیل شہید سے جڑ رہا تھا کہ محمود الحسن کے استاذ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، یعقوب نانوتوی اور ملا محمود، اور ملا محمود کے استاذ شیخ رشید احمد گنگوہی کے استاذ، مولانا یعقوب نانوتوی کے استاذ، مولانا قاسم نانوتوی کے استاذ، مولانا مملوک علی ہیں، مولانا مملوک علی کے استاذ شاہ اسماعیل شہید ہیں، سید احمد شہید ہیں، شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کے استاذ شاہ عبدالعزیز ہیں، شاہ عبدالعزیز کے استاذ شاہ ولی اللہ ہے۔ یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ آؤ اس سلسلے سے جڑ کر آج انار کے درخت کے نیچے مولانا محمود الحسن بیٹھے ہیں۔ یہ مولانا محمود الحسن کون ہیں؟ اگر ان کی داستان کو بیان کیا جائے تو جتنے منٹ اب تک لگے ہیں یہ منٹ بھی کم رہیں گے۔ دیوبند کی تاریخ میں اس سے بڑا قابل قدر آدمی کوئی نہیں آیا، جس کو اپنے سامنے بٹھایا اس کو ہیرا بنا دیا، جو اس کے سامنے بیٹھا وہ نمایاں بن گیا۔ آج سب جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی شاخیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئیں۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ اگر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کے سامنے اپنے گھٹنے موڑ کر نہ بیٹھتے اور حدیث کا سبق نہ حاصل کرتے تو خدا کی قسم مبلغ اعظم نہیں بن سکتے تھے؟ یہ وہی شیخ الہند ہے جو انار کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور الف اور با تاسا پڑھ رہا تھا۔ یہ وہی شیخ الہند ہے جو حدیث کی درس پڑھ رہا تھا انار کے چھوٹے سے درخت کے نیچے۔ اس کے سامنے آ کر مولانا الیاس بیٹھے، مبلغ اعظم بن گئے۔ ان کے سامنے آ کر اشرف علی تھانوی بیٹھے، 850 کتابوں کے مصنف بن گئے۔ ان کے سامنے آ کر مفتی کفایت اللہ بیٹھے۔ ان کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا ما رأیت ھذا عالما، ہم نے روئے زمین پر اس جیسا عالم نہیں دیکھا۔ ان کے سامنے بیٹھ کر مفتی شبیر احمد، علامہ شبیر احمد عثمانی بن گئے، جن کی تقریروں کو سن کر بڑا بڑا مجمع رو پڑتا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھ کر مولانا حسین احمد مدنی مجاہد اعظم بن گئے، جنہوں نے 14 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار کر ملک سے، ایمان سے، قوم سے، بقا سے، دھرتی سے محبت کا ثبوت دیا۔ آؤ وہی شیخ الہند، اس کا کیا عالم ہے؟ آج دنیا سے کوئی جائے کہ میں مکے جا رہا ہوں، کیوں جا رہے؟ حج کرنے۔ مدینے جا رہا ہوں، کیوں جا رہے؟ نبی کی زیارت کرنے۔ کیوں جا رہے؟ عبادت کرنے۔ شیخ الہند کی عمر 78 سال ہے، 2 کم 80۔ کسی نے کہا حضرت کہاں چلے؟ حج کرنے جا رہے، حج کا تو موسم نہیں۔ کہا نہیں، عمرہ کرنے جا رہے، عمرہ بھی اللہ نصیب کر دے گا لیکن مقصد کچھ اور۔ کہا کیوں جا رہے؟ کہا اپنے ملک اور قوم کی آزادی کے لیے کچھ وچار کرنے جا رہا، کچھ وچار کرنے جا رہا۔ اتنا بڑا
عاشق اپنی قوم کا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوا۔ وہ کھڑا ہوا، اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ اور مدینہ چلے گئے، چند مہینے مکے میں رہے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے اس وقت کا خلیفہ اور امیر المومنین ترکی کے اندر تھا سلطان عبد المجید، اس سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور پروگرام بنا کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور یہ تڑپ لے کر آپ بیٹھے۔ اس نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ انگریزوں کے ناپاک تسلط سے اپنے علاقے کو پاک کروا سکوں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا بس آپ سے یہ چاہیے کہ ہندوستان ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہوں گے، آپ ہتھیاروں سے پیچھے سے ان کی مدد کر دیں۔ اس نے کہا تیار کرو، میں تیار ہوں، میں ہتھیار بھیجوں گا سپلائی۔ کہا لکھ کر دے دیجئے۔ سلطان کے دربار سے سلطان کا کاغذ منگایا گیا، لیٹر پیڈ پہ لکھا گیا، معاہدہ تیار ہوا، سلطان کے دستخط ہوئے اور مہر لگ گئی اور وہ شیخ الہند کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ شیخ الہند نے اس وقت نعرہ لگایا کہ اب میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا انگریز کو کھدیڑنے میں۔ میرے بزرگوں، اس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اسی لیٹر کے بعض پیغامات کو لکھ کر ریشمی رومال پر اس ہندوستان میں بھیجا۔ ان میں سے ایک لانے والا قاصد شیخ الہند کا عبدالحق تھا، جس کا بکسہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا انگریز نے سب کھوج نکال لیا کہ عبدالحق لے کر آ رہا ہے اور یہ پیغام اگر ہندوستان میں پہنچ گیا تو ہندوستان میں آگ لگ جائے گی۔ یہ تحریک ریشمی رومال کا ایک رخ ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک کے چپے چپے پر چھاپے مارے گئے، علماء کو گرفتار کیا گیا۔ یہ 1914 کا دور ہے اور محمود الحسن شیخ الہند کو گرفتار کرنا انگریز کے لیے ٹیڑھی کھیر تھا۔ اس نے ایک چھال چلی، مدینہ کے گورنر کو خریدا اور مکے کے گورنر کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان سے کہا کہ ہندوستان کا ایک بوڑھا تمہارے ملک میں ہے، ان کو گرفتار کر کے دو۔ اس وقت پاشا نے شیخ الہند کو تلاش کیا۔ آپ طائف کے اندر تھے، طائف سے مکے میں آئے، مکہ کے اندر آپ جب آئے تو پتہ چلا کہ پاشا کی فوجیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ تو آپ کچھ دن روپوش رہے، لیکن کہا کہ اب روپوش ہونے کی ضرورت نہیں، باہر نکل گئے۔ فوجوں نے ان کو گرفتار کیا، مکے سے گرفتار کر کے لائے گئے، مصر لے گئے، مصر سے رنگون لائے گئے، اور رنگون سے سمندر کے راستے سے برطانیہ کے پاس برف پوش پہاڑیوں کے درمیان میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام مالٹا ہے، اس میں آپ اور آپ کے 9 ساتھیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ یہ قید و بند کی صعوبتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ قوم کے لیے، اور قوم نے ان کے نام کو بلا دیا۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، وہاں پر نرم کھانے نہیں ملتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے استاذ پان کے عادی تھے، لیکن پان کھانے پر جیل خانے میں پابندی تھی۔ ایک مرتبہ ہمیں پان ہاتھ لگا، ہم نے اپنے استاذ کو لے جا کر دے دیا، استاذ نے پان کھایا، کسی مخبر نے اطلاع کر دی، انگریز جیل کا افسر ہینٹر اپنے ہاتھ میں لے کر، کوڑا ہاتھ میں لے کر آیا اور شیخ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بوٹوں کی آواز تھی، ہم آگے بڑھے، وہ پوچھتا تھا کہ تم نے پان کیوں کھایا؟ تو حضرت شیخ الاسلام فرماتے تھے ہم نوجوان تھے، ہم کود کر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے حضرت کو پیچھے کیا اور اس سے کہا کہ حضرت کو پان خود نہیں حضرت نے کھایا،
ہم نے زبردستی حضرت کو کھلایا ہے. حضرت کو حضرت شیخ الاسلام نے پان دیا تھا، وہ آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم نے کھلایا، جو سزا دینی ہمیں دو. اس وقت حضرت فرماتے تھے کہ اس افسر نے جب ہینٹر نکال کر ہمیں مارا، لو ضربت علی الفیل لحرت، اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی کانپ جاتا. وہ ہینٹر کیسا ہوتا تھا. میرے دوستو، ان لوگوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی، اور جب سن 1919 میں شیخ الہند آزاد ہو کر بمبئی کے ساحل پر اترے تو آپ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے تھے، سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ وہاں کی ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کے گھٹنے جم چکے تھے. جب بمبئی کی ساحل پر خبر ملی کہ شیخ الہند آزاد ہو گئے تو ہزاروں ہندو مسلمان شیخ الہند کے استقبال کے لیے آ گئے، کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک گاندھی جی بھی کھڑے تھے. کیوں آئے ہیں شیخ الہند کے استقبال میں؟ انگریز بڑا یار تھا، اس نے پاکستان میں ایک ضلع ہے بھاولپور، وہاں کے نواب کو جو شیخ الہند کے مرید تھے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اپنے استاذ کو سمجھاؤ. نواب سر رحیم بخش ایک چھوٹی بادبانی کشتی سے حضرت شیخ الہند کے جہاز میں گئے، اور جانے کے بعد حضرت شیخ الہند کے کمرے میں گئے، اجازت چاہی، اندر داخل ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر سلام اور معانقہ اور مصافحہ ہوا. کہا کیوں آئے؟ حضرت شیخ الہند نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا حضرت آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. باتوں باتوں میں انہوں نے کہا حضرت انگریز اس ملک کو چھوڑ کر جانے والا نہیں، ہزاروں لاکھوں مریدین آپ کے منتظر ہیں، آپ حدیث کا درس دیں، آپ پیری مریدی کریں، انگریزوں کے خلاف کھڑا ہونا اور بولنا چھوڑ دیں، انگریز دیش چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے. راوی روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن کانپ کر جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور بولے نواب صاحب، ہم یہ سوچ لے کر آئے کہ ہم ہندوستان میں جا کر لوگوں کو یہ دعوت دیں گے کہ لوگوں انگریز کو کھدیڑو، انگریز کو بھگاؤ، انگریز کو نکالو. اور نواب صاحب سن لو، اگر ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے تو میں یہ کہوں گا اپنے شاگردوں کو، اپنی مریدوں کو، اپنی اولاد کو یہ چارپائی پر مجھے ڈالو، اور ملک کے چپے چپے پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، منبروں میں، محرابوں میں، قبروں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں لے کر چلو، تاکہ میں ہندوستانیوں سے کہہ سکوں ہندوستانیوں، انگریزوں کو اس ملک سے کھدیڑنا تمہارے دین و ایمان کا ایک جز ہے. یہ جذبات رکھنے والا انسان کیسا تھا؟ انگریز کا ایک بہت بڑا افسر تھا جس کا نام تھا مسٹر مسٹن. وہ کہتا تھا کہ اگر محمود الحسن کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس راکھ میں سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ انگریز اگر 50 سال ٹھہر گیا تو اس ملک میں دھرم ختم ہو جائے گا، اس ملک کو لوٹ لیا جائے گا، اس ملک کو برباد کر دیا جائے گا، اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے گا. وہ جانتے تھے، اس لیے لڑ پڑے، آگے بڑھ گئے. انہوں نے سنا تھا کہ نبی کی شریعت کہتی ہے کہ جس علاقے پر اسلام کا پھریرا لہرایا جائے اور پھر باغی اس پھریرے کو نوچ نوچ کر تتر بتر کر دیں تو ان باغیوں سے، ان دشمنوں سے اور اس اسلام کی سرزمین کو آزاد کروانا ہر ایمان والے کا فرض بنتا ہے. اور یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے. انہوں نے ثابت کر کے دکھلایا
کہ ہم شریعت کے اس پیغام کو گلے سے لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، بات بڑی لمبی ہے اور وقت زیادہ ہو گیا، لیکن میں آخری لقمے کی طرف آتا ہوں۔ 1913 کے بعد 1906 میں ایک میٹنگ بیٹھتی ہے جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اکیلا مسلمان اس ملک کے اندر آزادی کی لڑائی لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتا، سب کو لگاؤ، سب کو بڑھاؤ۔ چنانچہ ایک نوجوان کو اپنے آگے بڑھایا جس کو مہاتما کا لقب دیا گیا، اور یہ بات طے ہوئی کہ افریقہ سے LLB کر کے ایک شخص، ایک نوجوان آیا ہے جس کا نام کرم چند گاندھی ہے، اس نوجوان کو آگے بڑھایا جائے اور ملک کے چپے چپے پر اس کے دورے کرائے جائیں اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ تو بات یہ آئی کہ فن کہاں سے آئے گا؟ جس فن سے اس کے دورے ہوں گے۔ تو میرے بزرگوں، آپ کی جماعت کو یہ لابھ ہے، آپ کی جماعت کے لیے یہ شگو ہیں، یہ آپ کی جماعت کی کارگزاری ہے کہ جمعیت علماء کے افراد، وہ افراد جنہوں نے اس جماعت کی آبیاری کی اور سرپرستی کی، 1919 کے اندر اس کی ابتدا کی، اس جماعت کے سرخیلوں نے، اس جماعت کے رنگروٹوں نے، اس جماعت کے مستانوں نے، اس جماعت کے پروانوں نے، اس جماعت کے دیوانوں نے 1907 کے اندر فنڈ اکٹھا کیا، اور فنڈ اکٹھا کر کے مسلمانوں کے پیسوں سے مہاتما گاندھی کے دورے ملک کے چپے چپے پر کروائے۔ میرے دوستو، گاندھی جی نے ستیہ گرہ چلائی، تحریکیں چلائی، دھرنے دیے، روڈ جام بلاک کیا، اور مولانا حسین احمد مدنی کی طرف سے ترک موالات کے فتوے آئے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کے فتوے آئے، آپ کو گرفتار کیا گیا، مظفر نگر کی جیل میں، نینی جیل میں، الہ آباد کی جیل میں، مراد آباد کی جیل میں آپ کو رکھا گیا، صرف اس جرم میں کہ تم انگریز کی فوج میں حرمت کے فتوے دیتے ہو۔ یہ وہ افراد تھے جو اسی محمود الحسن کی روحانی اولاد تھے، اس کی وچاردھاراؤں پر چلنے والے تھے۔ 1919 کے اندر اس جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی۔ اس جماعت کے بینر تلے ہزاروں لاکھوں علماء نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، لیکن انگریز بڑا عیار تھا، اس نے ایک اسکیم چلائی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اس نے لڑوا دیا۔ ہندو ایک پلیٹ فارم پر، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر۔ آج بعض وچار دھارا رکھنے والے انہی اصولوں پر کام کر رہے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہندوستانی لڑ رہا ہے اور حکومت کرنے والے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، جنتا لڑ رہی۔ ہمارے دلوں میں نفرتیں ڈالی گئی، ہمیں برباد کیا گیا، ہمارے گھروں کو اجاڑا گیا۔ اجڑنے والا گھر ہر ہندوستانی کا ہے، مذہب کے نام کی ضرورت نہیں، ہر اس دھرتی پر رہنے والا ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کی دھرتی کے ذروں میں اس کے خون کے قطرے ہیں۔ میرے بزرگوں، 1928 کے بعد ایک نعرہ بلند ہوا کہ اسلام کے نام پر ایک الگ ملک لیں گے۔ الیکشنز ہوئے، یہ وچار دھارائیں چلی، ملک کے چوکوں پر اعلان ہوئے، ماریں گے مر جائیں گے، کاٹیں گے کٹ جائیں گے، لڑیں گے لڑ جائیں گے، پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور وہ تڑپتے تھے، مسلمانوں کی جماعت میں گھستے تھے اور بولتے تھے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ لوگ کہتے تھے پاکستان چاہتے ہیں، الگ دیش چاہتے ہیں، الگ ملک چاہتے ہیں جہاں اسلام کا نظام ہو، قرآن کا قانون ہو، اسلام کا کلمہ ہو، اسلام کی بات ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ تم یہ کس لیے کر رہے؟ مسجدوں کے لیے۔
کہا یہ کون ہے؟ ہزاروں مسجدوں کو ویران کر کے تم نئی مسجد بنانے چلے؟ ہزاروں مسجدوں کو آباد کر کے تم نئی مسجد بنانے کی بات کرتے ہو۔ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اے دیوانوں، تم کیا بات کرتے ہو؟ کس چیز کی بات رکھتے ہو؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الگ ملک بنائیں گے اور اسلام کو نافذ کریں گے، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کے جسموں کو دیکھو۔ 2.5 من کے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کر سکے، وہ اتنے بڑے دیش کے اوپر اسلام کو کیسے نافذ کریں گے؟ میرے بزرگوں، اس وچار دھاراؤں پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب، ہریانہ اور ہماچل، میوات اور دلی کی بہت سی مسجدیں ویران ہو گئی، قبرستان ویران ہو گئے، گھر ویران ہو گئے۔ رات کو جب گھر کی چوکھٹ کو دیکھا گیا تو اس کے اندر آبادیاں تھیں، اور جب صبح کو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ محلے کے 100 گھر 200 گھر ایسے ہیں جن کے اندر جانور بیٹھے ہیں، کتے بیٹھے ہیں، اور گھر میں رہنے والے غائب ہیں۔ کہاں گئے؟ الگ دیش کے نام پر چلے گئے، ان کو تلاش کیا گیا۔ اس تقسیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرحدوں پر ہزاروں انسانوں کی جانیں چلی گئی، ٹرینیں کٹ گئی، عزتیں لٹ گئی، جوان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے، خون بہہ گیا، ندی بہہ گئی، عزتیں نیلام ہو گئیں، اور ہزاروں آدمیوں کا خاندان ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے بیچ میں لٹ پٹ کر تہس نہس ہو گیا کہ ان کو جنازہ دینے والا، کفنانے والا، کاندھا دینے والا، دفن کرنے والا، لہلانے والا، غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ملا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بڑی بھیانک آندھی آئی۔ میرے بزرگوں، اس جمعیت علماء کے اکابر آگے بڑھے اور انہوں نے اس تقسیم کی مخالفت کی۔ تقسیم ہونے کے بعد لوگوں نے ان کا گریبان پکڑنا چاہا کہ تم تو پاکستان والے ہو، جاؤ۔ انہوں نے کہا پاکستان والے؟ پاکستان بنانے کا جرم کسی ہندوستان کے مسلمان کے سر نہیں ہے۔ پاکستان بنانے والے کون تھے؟ جو گیول میں اس کانفرنس میں کھڑے تھے اور شریک تھے۔ لاؤ، چیلنج کیا کہ جس کاغذ کے اوپر پاکستان بنانے کی اسکیم کو پاس کیا گیا ہے، اس کاغذ کے اوپر کسی مسلمان کے دستخط دکھلا دو۔ تم نے ہندوستان کو تقسیم کیا، تم نے اس پر سگنیچر کیے، تم نے اس کو بٹوارا کیا، تم نے آبادی کو تقسیم کیا۔ مجرم تم ہو۔ ہندوستان کا ایک ادنا سے ادنا سا مسلمان بھی مجرم نہیں ہے۔ ہم بھائی چوائز ہیں ہندوستان میں۔ ہمارے لیے 58 دیش کے دروازے کھلے تھے، ہم نے سب کی طرف سے چہرے کو موڑ کر اپنے ہندوستان میں رہنے کو پروان دیا اور اس کو ترجیح دی۔ ہم جا سکتے تھے، ہمارے لیے آپشن تھے، لیکن تمہارے لیے کون سا آپشن تھا؟ تمہاری مجبوری ہے ہندوستان میں رہنا، ہندوستان کے مسلمان کی کوئی مجبوری نہیں۔ میرے بزرگوں، یاد رکھو، یہ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرو کہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری مسلمان پر عائد نہیں ہوتی، ان پر ہوتی ہے جو شملہ کے وائسرائے ہاؤس میں گول میز کانفرنس کے اوپر بیٹھ کر سگنیچر کر رہے تھے کہ ملک کو تقسیم کر دو۔ مجرم وہ ہیں، ظالم وہ ہیں، بے غیرت وہ ہیں، قوم کے ساتھ غداری کرنے والے وہ ہیں، قوم کے نمک حرام وہ ہیں۔ آؤ، کام آگے بڑھا،
ملک تقسیم ہو گیا بدقسمتی سے. یہ اکابر پھرتے رہے، لوگوں نے ان کی داڑھی پر شراب ڈالی کہ تم ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کرتے ہو. ان کی ٹوپی کو پیروں کے نیچے کچلا، ان کو ٹرین کے ڈبوں میں کڈنیپ کیا، ان پر ظلم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو قتل کرنے کی اسکیمیں بنائی گئی، لیکن اللہ نے ان کے جذبات کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایک قدم پیچھے نہ ہٹایا. وہ ایک قدم نہیں 10 قدم آگے بڑھ کر گئے اور ملک کے کونے کونے پر جا کر انہوں نے ہندوستانیوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم سب ایک ہو، تم سب شیر و شکر ہو، اور 1000 سال سے نہیں 1300 سال سے تم ملک کے چپے چپے پر ایک ساتھ رہتے ہو. تمہارے پڑوس میں ہندو ہے، تمہارے پڑوس میں سکھ ہے، تمہارے پڑوس میں مسلمان ہیں، تمہارے پڑوس میں دوسری برادری ہے، سب شیر و شکر رہے. اس تاریخی روایات کو اپنے پیروں سے مت کچلو. میرے بزرگوں، بات بہت ہے، لیکن یاد رکھو آخری بات، ملک کی تقسیم کے بعد ایسا دور آیا کہ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ مسلمان کا وجود اس ملک میں رہے گا یا نہیں. اللہ قربان جائے ہماری تمہاری جان ان قدسی صفات بزرگوں پر جو آزادی کے بعد ڈٹ کر بیٹھ گئے. ملک کا سنویدھان بننے لگا، قانون بننے لگا. اس قانون کے بننے کے وقت، اس سنویدھان کے بنانے کے وقت چند وچار دھاراؤں نے آوازیں بلند کیے کہ ملک کا قانون ایک خاص مذہب کے نام پر بنے، کیونکہ دوسرے مذہب والوں نے الگ ملک لے لیا، اس لیے ایسا قانون بنے. تو ایک وچار دھاراؤں پر رہے وہ بزرگ جمعیت علماء کے اکابر میدان میں ڈٹ گئے. 3 آدمی جن کو قانون بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان کے قلم کو پکڑ لیا اور کہا کہ ملک کا قانون سیکولر ہونا چاہیے. جو کالوں کو، گوروں کو، امیروں کو، غریبوں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، اپر کاسٹ کو، لور کاسٹ کو، شیڈول کاسٹ کو سب برابر کا حق دے. ایسا قانون بننا ضروری ہے، ورنہ ملک میں دوبارہ آگ لگے گی. میرے بزرگوں، انہوں نے قلم کو پکڑ لیا. ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے ملک کا قانون سیکولر ہے. آپ مسجد بنائیے، شوق سے بنائیے. آپ کی مسجد روڈ پر آ رہی ہے، آپ کو اختیار ہے آپ ہٹائیں یا نہ ہٹائیں. آپ کی مسجد زمین پر بنی ہے، آپ کو اختیار ہے آپ اس کو ٹرانسفر کریں یا نہ کریں. آپ کی بابری مسجد ہے، آپ کو اختیار ہے بابری مسجد وہاں بنائیں یا الگ بنائیں. شریعت کے پابند آپ ہیں، آپ کو اختیار یہ سب ملک کا سیکولر دستور کا ڈھانچہ دیتا ہے. آپ ٹوپی رکھ کر چلیں، داڑھی رکھ کر چلیں، کرتا پہن کر چلیں، قرآن لے کر چلیں، نماز پڑھ کر چلیں، سچ بول کر چلیں، حیا کر کے چلیں، دوپٹہ اوڑھ کر چلیں، برقع اوڑھ کر چلیں. کوئی مائی کلال آپ کے مذہبی معاملات کے اندر دخل دے گا تو سیکولر قانون ملک کا آپ کے سامنے آڑ بن کر آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. یہ ان اکابرین کی محنت کا نتیجہ. بات لمبی ہے، میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، میرے بزرگوں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھو. جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی، وہ قوم اپنے بڑوں کی مٹی سے، خون کے قطروں سے غداری کرنے والی ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں بھی بزرگوں کے واقعات کو بیان کیا، نبی نے احادیث کے اندر بھی بزرگوں کے واقعات کو بیان کیا. کیوں؟
ان فی القصص لعبرہ، پرانے بزرگوں کے واقعات میں عبرت ہے، وہ عبرت کا نشان ہے۔ ان نشانات کو چومو اور عہد کرو کہ جن بزرگوں نے ملک کے لیے، قوم کے لیے، ایمان کے لیے، حیا کے لیے اپنی جان کو پیش کیا ہے، ملک کے اوپر جب کبھی خدا نہ کرے ٹیڑھا زمانہ آئے گا تو آپ کی روحانی اولاد ملک کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنی جان کی بازی دے کر، اپنی جان کی بازی کو پیش کر کے، قربانی دے کے، یوگدان دے کر ملک کی حفاظت کے لیے پھر کھڑی ہوگی، پھر کھڑی ہوگی، پھر کھڑی ہوگی۔ یہ ہمارے جذبات اور ہماری اندیت ہے۔ میرے بزرگوں، آج کے اس کاری کرم کے اندر ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ملک کی حفاظت کریں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے کی۔ کوئی گندی ذہنیت انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی، اور اگر کامیاب ہوئی تو ہمیں یقین ہے ہمارے بزرگوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء کے ان ورکروں کی میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور ان ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم سب کو اس کاری کرم میں شرکت کی موقع دیا، اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم یہاں آئے اور ہم نے سنایا اور آپ نے سنا۔ اللہ تعالی سننے، بولنے، سمجھنے سے زیادہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک کی رکشا کے لیے کام کی سعادت نصیب فرمائے، اور ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ محبوب خدا کے دین پرانوار کا جھنڈا، جہاد فی سبیل اللہ کے اسرار کا جھنڈا، وہ لہراتا ہے جھنڈا، دیکھیے مردان غازی کا نشہ ہے، جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ نشہ جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا، علم